الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فاعبد الله مخلصا له الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه أما بعد تمام تر تعریفات اور تمجیدات بزرگی اور برتری اعلیٰ نام اور اعلیٰ پہچان اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کے احکامات و ارشادات کو سننے سنوانے عمل کرنے کروانے کے واسطے اس اللہ احکم الحاکمین ذوالجلال والاکرام نے مجھے آپ کو ہم سب کو ایک بار پھر اپنے باعزت مطہر منزہ اور مشرف گھر میں جمع ہو کر اپنے عقائد اعمال اور احوال کی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائی۔ تمام تر درود و سلام ہو سید الکونین سید البشر احمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ذات جمیلہ پر، جن کے ارشادات و کمالات اقوالات و صحیحات اس قدر بابرکت منزہ اور مطہر ہے کہ انسان جب جب انہیں مضبوطی سے تھامتا ہے رب ذوالجلال کی محبتوں میں عافیتوں میں مودتوں میں داخل ہو جاتا ہے اور درجات کی سیڑھیوں کو چڑھنے والا بن جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، جب ہم کوئی بھی عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں تو اس میں لازمی امر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پوائنٹڈ اہمیت رکھتا ہے وہ انسان کا کسی چیز میں خالص ہونا ہے۔ اب جتنا بندہ اپنے عمل میں خالص ہوگا اسی قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ عمل سبحانہ و تعالیٰ کی شان کے مطابق قبول و منظور ہو جائے، اور جس قدر انسان کا اخلاص کم ہوگا اسی قدر اس کے اعمال کی جزا، اس کا مرتبہ، اس کی حیثیت، اس کا مقام، اس کا درجہ آگے پیچھے ہوتا چلا جائے گا۔ قربانی کا ایام آ رہے ہیں، قربانی خالص اخلاص کا نام ہے۔
قربانی خالص اخلاص کا نام ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے تمہاری قربانی کے گوشت سے مجھے کوئی سروکار نہیں، تمہاری قربانی کے خون سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے. مجھے سروکار کس چیز سے ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ. اللہ رب العالمین کو وہ تقوی، پرہیزگاری، اخلاص چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے چاہتا ہے. لہذا تمہیں اور ہمیں اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی لیے ارشاد فرما رہا ہے، سورہ زمر آیت نمبر 2 ہے، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. اے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی بندگی میں اس کے لیے دین کو خالص کرتے رہیے تو اللہ رب العالمین بھی آپ سے دوست رہے گا، آپ سے دوستی کو نبھاتا رہے گا. آپ کے لیے حکم کیا ہے کہ آپ دین میں، دین کے احکامات میں، دین کی جزویات میں، دین کی فروعات میں، دین کی تشریحات میں، دین کے اراکین میں خالص ہو کر کے رہیے اور اپنے اخلاص میں کوئی کمی نہ آنے دیجیے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صحیح بخاری کتاب الایمان کی روایت ہے، جناب عمر کہتے ہیں کہ بے شک اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان دنیا میں 2 وجوہات سے کام کرتا ہے، الاعمال بالنیت، انسان کے اعمال کا تعلق اس کے ارادے پر ہے کہ انسان جو عمل کر رہا ہے اس کی سوچ کیا ہے، اس کی تدبیر کیا ہے، اس کا سوچنا کیا ہے، اس کا دل میں کرنے والا ارادہ کیا ہے. وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر شخص کو اس کے ارادے کے بمقدار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جزا یا سزا ملتی ہے. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ، مثال دیتے ہوئے ہجرت کی مثال لی کہ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. ایک آدمی اپنے گھر کو چھوڑتا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑتا ہے، مال و اجداد کو چھوڑتا ہے، اسباب و دکان کو چھوڑتا ہے، متاع و معیشت اور معاشیت کو چھوڑتا ہے خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، پھر اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو کیا ہوتا ہے؟ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اس کی ہجرت اللہ کے ہاں بھی مقبول اور اس کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی مقبول ہو جاتی ہے. یہ مثال کیوں دی؟ یہ مثال اس لیے دی کہ جب ہم کوئی عمل چھوڑتے ہیں اور کوئی گناہ کا کام چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس میں اخلاص شرط ہے. ایک انسان کہتا ہے میں انشاءاللہ آئندہ سے برائی نہیں کروں گا، ابھی ہوتی تھی کوئی بات نہیں، اب آپ نے چھوڑنے کا ارادہ کر لیا نا، تو ارادہ کرنے میں پختگی ہونی چاہیے کہ میں انشاءاللہ اللہ کو اب راضی کر کے رہوں گا، اس کے رسول کی شریعت میں اللہ کے ہاں اپنا مقام بنا کر رہوں گا اور میں گناہوں سے ہر سو اپنے آپ کو بچاؤں گا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے برائی چھوڑنے کی توفیق بھی دے گا اور اس کے عمل کو قبول و منظور بھی فرمائے گا. لیکن اس کے برعکس جس کا عمل یوں ہو وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا، ایک آدمی گھر کو چھوڑتا ہے، بال بچوں کو چھوڑتا ہے، اپنی معیشت اور معاش کو چھوڑتا ہے اس لیے کہ مجھے دنیا کا نفع مل جائے، میرے دنیا میں ترقی ہو جائے، میرا دنیا میں سود مند ثابت ہو جاؤں اور میں دنیا میں اپنا فائدہ کرنے والا بن جاؤں اور میں آگے در آگے در آگے در آگے بڑھنے والا بن جاؤں. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا، جس نے تمام چیزوں کو اس لیے چھوڑا کہ دنیاوی نفع مل جائے، يُصِيبُهَا، وہ اس کو مل تو جائے گا، اب امراتی، یا کسی خاتون کی محبت میں ایسا دیوانہ ہو چلا کہ اس سے شادی تو کر لے گا، يَتَزَوَّجُهَا، اس سے شادی تو کر لے گا، لیکن فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، اللہ کے ہاں، اس کے رسول کے ہاں، اس کے لیے جو اجر اللہ نے تیار کیا تھا یہ وہ حاصل نہیں کر سکے، دنیا اس کو مل جائے گی. یہاں پہ اشارہ دیا کہ دیکھو لوگوں، تم اپنے عمل میں 2 چیزیں پیدا کر دو. ایک یہ کہ اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرو اور اخلاص پیدا کرنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے حوالے کر دو. دوسری چیز یہ کہ اپنے اخلاص میں کمی آنے نہ دو، اور کمی اس طرح آتی ہے کہ تم دنیا کے لیے کوئی کام کرو. ایک آدمی کہتا ہے میں جھوٹ نہیں بولوں گا. کیوں جھوٹ نہیں بولو گے جی؟ جھوٹ اس لیے نہیں بولوں گا کہ اللہ نے منع کیا ہے، اس کے رسول نے منع کیا ہے، تو جب جھوٹ سے بچے گا اللہ کے ہاں نیکیوں پہ نیکیاں لکھی جائیں گی. اور ایک آدمی جھوٹ سے اس لیے بچتا ہے کہ میری دکانداری خراب ہوتی ہے، میرے معاملات میں کمی پیشی ہوتی ہے، تو دکانداری تو بڑھ جائے گی لیکن ثواب
ثواب کا جو درجہ ہے اس ثواب کے درجے کو پانے میں ناکام رہے گا۔ لہذا اللہ کی طرف رجوع ہو، اخلاص باللہ ہو، ہر چیز میں اللہ کے رسول کی شریعت کو مضبوطی سے تھامنے والا ہو تو کامیاب اور کامران ہوگا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کتاب الایمان کے اندر روایت موجود ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بها وجہ اللہ الا اجرت علیہا حتی ما تجعل فی فم امرأتک۔ فرمایا کہ لوگوں، اللہ کی مہربانیاں بہت وسیع ہیں، اللہ کی مہربانیاں بہت وسیع ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر تم کچھ بھی خرچ کرتے ہو اور تمہاری نیت یہ ہو کہ مجھے اللہ کے ہاں درجہ چاہیے، مجھے تو اللہ کے ہاں رہنمائی حاصل کرنی ہے، تو اس نفقے کا، اس خرچے کا اللہ تبارک و تعالی تمہیں اجر جزیل عطا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر تم ایک روٹی کا نوالا اپنی اہلیہ کے منہ میں اس غرض سے دیتے ہو کہ اللہ کی بندی ہے، میں اس کو کھلاؤں کیونکہ یہ میرے لیے محنت کرتی ہے، اللہ کے لیے عبادت کرتی ہے، اللہ کے لیے میرے حقوق کو ادا کرتی ہے، تو میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی بندی کو ایک نوالا کھلا دوں۔ فرمایا اگر تم اپنی اہلیہ کے منہ میں ایک روٹی کا نوالا بھی اس غرض سے دیتے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، تو اللہ رب العالمین اس کا بھی تمہیں ثواب عظیم عطا کرتا ہے، کیونکہ تم نے اپنے عمل میں اللہ کو داخل کر دیا۔ اب آپ دیکھیے، ایک انسان اپنی اہلیہ کو کھانا کھلا دے، لقمہ کھلائے، 2 لقمے کھلائے، اس کو چاہے، اس کو پیار کرے، اس سے قربت کرے، سب اللہ نے حقوق میں رکھے ہیں اور یہ حقوق ہیں، اور اس کو انسان ثواب سمجھے تو کتنی بڑی نیکی ہے، اور ثواب نہ سمجھے تو تکلفات۔ گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پہ نیکی دے رہا ہے، ہر چیز پہ نیکی دے رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال لے لیجیے، ایک مسجد میں آئے، نل کھلا ہوا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ کہتے ہیں نل کھلا ہوا ہے، اب میں نل کیوں بند کروں جی؟ نل جس کی ذمہ داری ہے وہ بند کرے گا۔ آپ نے سوچا کہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی نعمت ہے، ضائع ہو رہی ہے، چلو میں بند کر دوں۔ آپ نے اس غرض سے وہ نل بند کیا تو نل بند کرنے کا بھی ثواب، اور جو اس کے بعد اس سے وضو کرے گا کھول کے اس کے کھولنے کا بھی ثواب، اور اس کی نیکیوں میں بھی آپ کی مشارکت ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بنا کے بڑے بڑے اجر عظیم عطا فرما دیتا ہے اور درجات کو اعلیٰ فرما دیتا ہے۔ ایک آدمی مسجد کی خدمت کرے، وہ کہا بھائی میری کیا ضرورت ہے خدمت کرنے کی، دماغ میں یہ ہو کہ میں تو اللہ کے لیے اپنی خدمات کو پیش کر رہا ہوں، مجھے تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اللہ کے ہاں نیکی پیش کرنی ہے، اللہ کو گواہ بنانا ہے کہ اللہ میں نے تو آپ کے لیے یہ عمل کیا، آپ کے لیے اپنی کاروبار کو چھوڑا، آپ کے لیے اپنے گھر کو چھوڑا، آپ کے لیے اپنی معیشت کو چھوڑا، اللہ اب آپ میرے لیے رحمت کے معاملے فرمائیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ اسے ایسے چھوڑ دیں گے؟ اللہ اسے کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ساری کائنات کے سامنے اگر ساری کائنات بھی مخالفت پہ آ جائے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی بچت کے لیے خود تشریف لے آئے گے۔ اتنی اللہ رب العالمین کی محبت اور اتنی اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں اس کی شان ہے۔ جناب عمر بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مسند حمیدی کے اندر اور مسند امام احمد کے اندر موجود ہے، امام ابن حبان رحمہ اللہ اس کو صحیح درجے کے ساتھ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سمعت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، انا من شہد معاذا حين حضرت الوفاة یقول اکشفوا عنی سیف القبہ احدثکم حدیثا سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال مرہ اخبرکم بشیء سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، کس نے؟ عمر بن دینار میں۔ کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ کو سنا، وہ کہتے تھے کہ میں ان لوگوں میں موجود تھا جو جناب معاذ کی وفات کے وقت ان کے پاس موجود تھے۔ ابھی جناب معاذ بن جبل فوت نہیں ہوئے تھے، تو کہنے لگے میں جس خیمے میں لیٹا ہوا ہوں اس خیمے کا پردہ کھولو، مجھے کچھ بات کرنی ہے، لوگوں کو کوئی بات بتانی ہے، کیونکہ میں تمہیں اب وہ حدیث سنا رہا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی اور تمہیں نہیں بیان کی تھی۔ کیوں بیان نہیں کی تھی؟
لم یمنعنی ان احدثکموہ الا ان تتکلوا، تمہیں اس لیے بیان نہیں کی تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس پر اتنا اندھا اعتماد کر لو کہ تم عمل کو چھوڑ دو، صرف عمل کروانے کی خاطر تمہیں وہ حدیث نہیں بیان کی تھی۔ لوگوں نے کہا جی بتائیے وہ کون سی حدیث ہے؟ کہنے لگے سمعتہ یقول، میں نے سنا اللہ کے نبی علیہ السلام تھے، وہ فرماتے تھے من شہد اللہ الہ الا اللہ مخلصا من قلبہ، جس نے اخلاص کے ساتھ خلوص کے ساتھ ایک دفعہ بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ اپنی زبان سے کہہ دیا، او یقینا من قلبہ، یا اپنے دل میں پختہ یقین کے ساتھ اشہد اللہ الہ الا اللہ زندگی میں ایک دفعہ بھی کہا ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لم يدخل النار، وہ کبھی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کے اخلاص کی بنا پہ اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کرا دیا۔ ایک دفعہ کہا، ایک دفعہ، بار بار تسبیحات نہیں پڑھی ہیں، بار بار اپنی زبان سے نہیں کہا ہے، اخلاص کے ساتھ یقین کے ساتھ پختگی کے ساتھ ایک دفعہ اپنی زبان سے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، فرمایا کہ لم يدخل النار، اللہ اسے کبھی جہنم میں داخل نہیں کرے گا، او دخل الجنہ، یا یوں فرمایا کہ اللہ اسے جنت میں داخلہ عطا فرما کر کے رہے گا۔ وقال مرتن، ایک اور جگہ پہ فرمایا دخل الجنہ ولم تمسہ النار، اللہ اسے جنت میں اس طرح داخل کرے گا کہ اسے جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ درجہ علا کو حاصل کرنے میں کامیاب اور کامران ہو جائے۔ تو ہمارے اخلاص کی بہت اہمیت ہے اور ہمارے عمل کی بہت اہمیت ہے۔ اگر ہم اس اہمیت کو گرداننے والے نہیں بنیں گے، اس اہمیت کو سمجھنے والے نہیں بنیں گے، اس اہمیت کو اپنے اندر داخل کرنے والے نہیں بنیں گے، تو پھر ہمارے عمل کی بہت کمی اور کوتاہی ہو جائے گی۔ کیونکہ ہمیں تو اخلاص کی ضرورت ہے اور ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اخلاص تو آپ میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے الحمدللہ، لیکن شیطان بھی اسی طرح، جس طرح ہمارے عمل کا دشمن ہے اس طرح شیطان ہمارے اخلاص کا بھی دشمن ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ عمل کو برباد کرنے کے لیے لوگوں میں سے اخلاص کو ختم کر دیا جائے، ان کے تقوی کو ختم کر دیا جائے، ان کے یقین کو ختم کر دیا جائے، ان کے خلوص کو ختم کر دیا جائے، ان کے درجات کو ختم کر دیا جائے، اور انسان عمل کرے مگر اس عمل میں اپنے اخلاص کو ضائع کرنے والا بن جائے اور لوگوں کے سامنے اس کی تشہیر کرنے والا بن جائے۔ مثلا میں اپنی مثال لیتا ہوں، اگر میں نماز پڑھا رہا ہوں تو یہ نماز پڑھانا اللہ کے لیے ہونا چاہیے کہ مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، مجھے اپنے رسول کی شریعت کے مطابق عمل کرتے ہوئے ان کی شفاعت کبریٰ کو حاصل کرنا ہے۔ اگر میں نماز اس کے علاوہ کسی غرض سے پڑھا رہا ہوں، یہ نماز تو اللہ کے لیے پڑھا رہا ہوں مگر اخلاص نہیں، خالص نہیں، تقوی نہیں، پرہیزگاری نہیں، للہیت نہیں، تو یاد رکھنا کہ پھر یہ نماز پڑھانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کسی درجے کا سبب نہیں بن سکتا۔ عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، عمل کبیر ہو، حج ہو، جہاد ہو، زکوٰۃ ہو، یا عمل صغیر ہو، زبان سے اشہد اللہ الہ الا اللہ کہنا ہو، اگر انسان کے دل میں اخلاص موجود ہے، یقین قلب موجود ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کے درجات سے اسے کوئی پیچھے نہیں کر سکتا۔ جناب ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ سیر اعلام النبلاء میں ارشاد فرماتے تھے کہ تمہیں پتہ ہے کہ اخلاص نیت میں کس طرح سے انسان اخلاص کے قریب ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے کہا جی آپ بتائیے، ہم تو کوشش کرتے ہیں لیکن انسان ہے، بشر ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ آپ سے مجھ سے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم تو صبح شام غلطیاں کرتے رہتے ہیں، کوششیں بھی کرتے ہیں، غلطیاں بھی کرتے ہیں، اچھائیاں بھی بہت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، برائیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، بشری تقاضے ہیں، گناہ ہو جاتا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ ایک نسخہ بتاتا ہوں، اس نسخے پر عمل کرو۔ ابو حازم رحمہ اللہ سے پوچھا کہ جی وہ نسخہ بتا دیجئے۔ فرمایا جس طرح تم اپنی برائی کرنے کے بعد برائی کو چھپاتے ہو، اسی طرح اپنی اچھائی کرنے کے بعد اچھائیوں کو چھپایا کرو۔ لوگوں کے سامنے اپنی اچھائی کو بیان نہیں کیا کرو، لوگوں کے سامنے اپنی اچھائی کی بات کو مخفی رکھا کرو۔
تاکہ تمہاری اچھائی، تمہاری نیکی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ذخیرہ ہو جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ درجہ علا کو حاصل کرنے والی بن جائے۔ اسی طرح ربیع ابن خیثم ارشاد فرماتے تھے کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے تو یاد رکھو کہ اس میں دو عیب پائے جاتے ہیں، خود بخود اس میں دو عیب پائے جاتے ہیں۔ آپ کام کر رہے ہیں، آپ کی نیت یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، کوئی اور نیت بھی نہیں ہے۔ آپ نے کبھی یہ نہیں چاہا ہوگا کہ میں اپنے عمل کو ضائع کرنے کے لیے عمل کر رہا ہوں، نہ آپ نے کبھی چاہا ہے، نہ انشاءاللہ چاہیں گے، کیونکہ ایک ایمان والا یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اپنے عمل کو اسی لیے کر رہا ہوں کہ میں اپنے عمل کو ضائع کروں گا۔ لیکن جب اس میں اخلاص نہ ہو تو اس عمل میں خود بخود دو عیب پیدا ہو جاتے ہیں۔ کون کون سے دو عیب پیدا ہوتے ہیں؟ نمبر ایک، اس میں ریاکاری پیدا ہو جاتی ہے، لوگوں کا دکھلاوا پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ اخلاص باللہ ہے جو ریاکاری کو روکتا ہے، یہ اخلاص باللہ ہے جو انسان کے اعمال میں تقویت پہنچانے کے لیے اسے ریاکاری سے، لوگوں کے دکھلاوے سے، لوگوں کے نام و نمود سے بالکل دور کر کے لے جاتا ہے، ورنہ خود بخود ریاکاری پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسرا عیب یہ ہوتا ہے کہ وہ عمل ناپید ہو جاتا ہے، ایک دفعہ کرنے کے بعد دوبارہ وہ عمل نہیں ہوتا۔ آپ سوچئے کہ میں کتنا عمل ایسا کرتا ہوں گا جس میں یہ دونوں چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ تو یہ انڈیکیشنز ہیں کہ مجھے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میں اپنے اندر ایک اصلاح پیدا کر لوں اور ان چیزوں کی اصلاح کر لوں۔ اگر میرے اندر یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں تو میں انشاءاللہ اللہ کے لیے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں سے دور ہونا شروع ہو جاؤں، تاکہ میں اللہ کے ہاں آگے بڑھ جاؤں، اللہ کے ہاں بڑا ہو جاؤں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں میرے درجے بڑے ہو جائیں۔ اسی لیے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سیر اعلام النبلاء میں فرماتے تھے کہ تم یاد رکھو کہ جو علم خلوص نیت کے ساتھ حاصل کیا جاتا ہے اس سے افضل اور اعلیٰ کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ اس علم سے مراد علم شرعی ہے کہ ایک انسان علم شرعی حاصل کرتا ہے صرف اور صرف اخلاص کے لیے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس سے افضل اور اعلیٰ کوئی عمل نہیں ہو سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کی عمر اتنی بڑی بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے آپ کو وہ تلقی بالقبول عطا کی ہے کہ بڑے بڑے علماء محدثین آپ کی خدمت میں آتے ہیں، اور بڑے بڑے لوگ آپ سے آن کے کسب علم حاصل کرتے ہیں، اور بڑے بڑے لوگ آپ سے حدیث لینے کے لیے آتے ہیں، تو آپ کا کیا عمل ایسا ہے؟ آپ ہمیں بھی بتا دیجئے کہ آپ اتنے بڑے درجے پر کیسے پہنچ گئے؟ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اپنی زندگی کا نچوڑ بیان کیا۔ وہ نچوڑ کیا ہے؟ فرمایا کتنے ہی اعمال انسان کے ایسے ہیں جو بہت چھوٹے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، بظاہر اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی، بظاہر اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، بظاہر انسان کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ چھوٹی سی کی ہوئی نیکی اللہ تبارک و تعالی اخلاص کی بدولت ایک پہاڑ سے بھی اونچی بنا دیتا ہے، اور پہاڑ سے بھی اونچی کر دیتا ہے۔ ایک چھوٹی سی کی ہوئی نیکی اللہ کے ہاں اتنی بڑی بن جاتی ہے۔ اور فرمایا کتنے ہی بڑے بڑے اعمال ہیں جس کو انسان سمجھتا ہے کہ یہ میری نجات کے لیے کافی ہیں، وہ نیت میں عدم اخلاص ہونے کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں باوجود اپنے بڑے بڑے حجم کے بالکل چھوٹے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ مچھر کے پر کے وزن کے برابر بھی اللہ کے ہاں حیثیت نہیں رکھتا۔ یہاں سے جو نقطہ ملا وہ یہ کہ انسان کو اپنے عمل میں غور و فکر کرنا چاہیے، اور اگر اس کا عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں معتبر بھی ہے تو اس میں تقویت اختیار کر کے، خشیت اختیار کر کے، اس پر یقین محکم کر کے، اخلاص کی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے اس پر مستقل مزاجی کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر مستقل مزاجی نہیں آ رہی ہے، اخلاص نہیں آ رہا ہے،
تو رجوع اللہ کر کے توبۃ النصوحہ کرے کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں آپ کے بتائے ہوئے اسلوب پہ آ جاؤں، آپ کے بتائے ہوئے طریق پہ آ جاؤں، آپ کے بتائے ہوئے دین پہ آ جاؤں، آپ کی بتائی ہوئی شرع پہ آ جاؤں، تاکہ آپ کے بتائے ہوئے اس راستے پہ آؤں جس راستے کی بدولت اللہ آپ نے مجھے بلند و بالا مقام عطا کرنا ہے۔ اس بلند و بالا مقام کو حاصل کرنے کے لیے انسان عملی جد و جہد کرے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے تقوی اور نیکی بڑھ جائے گی۔ اخلاص حاصل کرنے کے لیے انسان کو تقوی کی ضرورت ہے، جیسے کہ ابتدا میں نے ایک آیت پڑھ کے آپ کو بیان کیا تھا، سورہ بقرہ آیت نمبر 177، اللہ سبحانہ و تعالی یہی فرما رہا ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین والرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اللہ نے سارا کا سارا دین، حقوق اللہ، حقوق العباد، حقوق المعیشرت، حقوق المعاشرت، اللہ نے سارے کے سارے حقوق اس آیت کے اندر داخل فرما دیے۔ فرمایا نیکی بھائی یہ نہیں ہے کہ تم کہتے ہو قبلہ کیوں پلٹ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مدینہ میں پہنچے ہجرت کر کے تو ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ کوئی ایسی ترتیب بنا دے، اور اس سے پہلے بھی ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ اللہ یہ جو بیت المقدس ہے کوئی ایسی ترتیب بنا دے کہ ہم دوبارہ قبلہ اول کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے بن جائیں، اور قبلہ اول کی طرف منہ کر کے یعنی بیت اللہ حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے لیے بن جائے۔ اللہ حج کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں، عبادت کے لیے بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہیں۔ اب قدرتی بات ہے کہ مکہ اور مدینہ کا ایٹماسفیئر ایسا ہے، ان کے زمینی حقائق ایسے ہیں کہ اگر آپ بیت اللہ کی طرف منہ کریں گے تو کمر بیت المقدس کی طرف ہوگی، اور اگر منہ بیت المقدس کی طرف کریں گے تو کمر بیت اللہ کی طرف ہوگی۔ مکہ میں بھی یہی بات ہے، مدینہ میں بھی یہی بات ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف عبادت میں پیٹ کرنا بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے، چاہتے تھے کہ منہ بیت اللہ کی طرف ہو جائے۔ دل لگی تھی اللہ سے محبت، اللہ کے گھر سے محبت، اللہ کے دین سے محبت، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ اللہ نے بات قبول فرمائی، قبلہ تبدیل ہو گیا، تحویل قبلہ ہو گیا۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ ان کو تو اتنا اعتراض ہے، اتنی نفرت ہے کہ ہمارا قبلہ تک چھوڑ دیا۔ تو بھائی بیت المقدس بھی تو ہمارا ہے نا، ان کا تھوڑی ہے، تمہارا ہی تو ہے۔ لیکن بس صورت یہ ہے کہ بیت المقدس میں بھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے گی، بس اتنی سی بات ہے۔ تو بیت المقدس سے جب رخ پھیرا گیا تو لوگوں نے بڑے اعتراض کیے، فرمایا ہم تو اس کو نیکی نہیں مانتے، کیا وہ غلط تھا؟ کیا جتنے انبیاء نے وہاں منہ کر کے نماز پڑھی وہ غلط تھی؟ وہ سارے کے سارے غلط تھے۔ اللہ نے کہا دیکھو یہ باتیں اچھی نہیں ہیں، اچھی بات یہ ہے کہ تم اللہ کو فالو کرو، اللہ کے احکام کو فالو کرو، جو پہلے ہو چکا اس سے تمہارا کیا لینا اور کیا دینا ہے۔ اسی لیے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو پھیرو قبل المشرق والمغرب، مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، یہ کوئی بھائی نیکی نہیں۔ یہاں منہ کرو یا وہاں منہ کرو، یہ کوئی نیکی نہیں۔ ولکن البر، لیکن نیکی یہ ہے من آمن باللہ، اس شخص کے لیے نیکی ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کی بات کو مانتا ہے۔ اللہ کی بات کو کون مانتا ہے؟ والیوم الآخر، جو آخرت کے دن کو مانتا ہے، کیونکہ آخرت کے دن میں ہی تو وہ حساب کتاب ہونا ہے، جس حساب کتاب کو کون لائیں گے؟ والملائکۃ، فرشتوں پہ یقین کرتا ہے، کیونکہ حساب کتاب لے کر کون آئیں گے؟ فرشتے۔ فرشتے لائیں گے کیا؟ ان صحیفوں کو لائیں گے کہ جن صحیفوں کو لکھا ہوا ہوگا۔ اسی لیے فرمایا والکتاب، اور یہ یقین کرتا ہے اللہ کی طرف سے منزل ہونے والی تمام کتابوں کو بھی اور اللہ کے ہاں پیش ہونے والی تحریروں کو بھی، یہ سب کے سب کو قبول کرتا ہے۔ والنبیین، اور قیامت کے دن
جو سفارش کے سب سے زیادہ اس امت کے مستحق ہوں گے اور وہ اس امت پہ نظریں ڈالے بیٹھے ہوں گے، ان تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر بھی وہ شخص جو ایمان لاتا ہے وہ نیکی کرنے والا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم یہاں منہ کرو گے تو نیکی، وہاں منہ کرو گے تو نیکی، یا یہاں منہ نہیں کرو گے تو نیکی نہیں، وہاں منہ کرو گے تو نیکی نہیں۔ اللہ نے یہ بات کی نہیں۔ اللہ نے یہ بات کی کہ نیکی کا زاویہ یہ ہے کہ جو اللہ کہتا ہے وہ مانو، جس طرح اللہ کہتا ہے وہ مانو، جو اللہ کے پیغمبر لائے وہ مانو، جو اللہ کی کتاب میں ہے وہ مانو، جو اللہ کے فرشتے لے کر آئے وہ مانو۔ جس دن حساب کتاب کے تمام دفاتر کو کھول دیا جائے گا، اس دن کو مانو کہ اس دن سب کچھ کھل جائے گا اور اللہ کے ہاں پیش کر دیا جائے گا۔ اس دن کی فکر کرو، اس دن کی فکر کرو، یہ چھوڑو کہ تم آج کیا کرتے ہو اور تم سے پہلے لوگ کیا کرتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم بات بات میں یہ سوچتے ہیں جی میرا کیا ہوگا اور ہمارے بزرگوں کا کیا ہوگا۔ بھائی ان کے لیے دعائے خیر کرو، بزرگوں کے لیے دعائے خیر کرو۔ اچھے تھے یا اچھے نہیں تھے، دنیا میں ہیں تو دعوت دو، دنیا سے چلے گئے تو دعائے مغفرت کرو، اس کے علاوہ آپ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ صحیح تھے یا نہیں تھے، اگر نہیں تھے تو کوئی آپ کر نہیں سکتے، اور اگر صحیح تھے تو آپ ان کو کوئی نفع پہنچا نہیں سکتے۔ آپ صرف ان کے لیے دعائے خیر کر سکتے ہیں، آپ ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہیں اور اپنے اندر عمل کی پختگی ایسی پیدا کریں، وہ تقوی اور خشیت پیدا کریں، وہ اللہ کا خوف پیدا کریں، وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریق پر اس طرح چلنے والے بنے کہ رب العالمین آسمان پہ بیٹھا ہوا آپ سے خوش ہو جائے۔ اسی لیے فرمایا کہ نیکی تو اس شخص کے لیے ہے جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے، آخرت پہ ایمان لاتا ہے، فرشتوں پہ ایمان لاتا ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتا ہے، اللہ کے نبیوں پہ ایمان لاتا ہے، اور حقوق العباد ادا کرتے ہوئے وآت المال علی حبہ، اپنا مال دیتا ہے اللہ کی محبت کے خاطر، اپنی محبت کے لیے نہیں، اپنے نام کے لیے نہیں، اپنی رضا کے لیے نہیں، اپنی شہرت کے لیے نہیں، اللہ کی محبت کے لیے دیتا ہے۔ کسے؟ ذوی القربا، اپنے رشتہ داروں کو۔ اللہ کی شان دیکھیے، اللہ کہہ سکتا تھا کہ تم میرے رشتہ داروں کو دو، اللہ نے یہ نہیں کہا۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی تو کوئی برابری کرنے والا ہے ہی نہیں، نہ اس کا کوئی خاندان، نہ اس کی کوئی بیوی، نہ اہلیہ، نہ بچے، نہ اللہ کسی سے ہوا، نہ اللہ سے کوئی ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں سے بے نیاز، پھر بھی اللہ کہہ سکتا تھا کہ میرے دین میں خالص میرے پسندیدہ چنندیدہ جو لوگ ہیں ان کو دینا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، فرمایا کہ میری محبت کے کاموں میں ذوی القربا کو دو، اپنے رشتہ داروں کو دو، میری محبت کے خاطر، میرے بتائے ہوئے اسلوب کے خاطر، میری بتائی ہوئی طریقت کے خاطر۔ خشیت میرے لیے ہوگی، رشتہ دار تمہارے ہوں گے، مال میرا ہوگا، دینے والے تم ہوں گے، حکم میرا ہوگا، عمل کرنے والے تم ہوں گے۔ جب تم میری بات کو مانو گے تو پھر جنت میری ہوگی، داخلہ لینے والے بھی تم ہوں گے انشاءاللہ۔ اسی لیے فرمایا وآت المال علی حبہ، ذوی القربا، قریبی رشتہ داروں کو اس اللہ کی محبت کے خاطر مال دے دینا، یہ نیکی ہوتی ہے۔ والیتاما، یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھنا، کفالت کرنا، یہ نیکی ہوتی ہے۔ والمساکین، محتاجوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، یہ نیکی ہوتی ہے۔ وابن السبیل، راستے کے مسافر جب تنگ دستی میں آ جائیں ان کو ان کی منزل تک پہنچانا، یہ نیکی ہوتی ہے۔ والسائلین، سوال کرنے والا جب اللہ کے نام پہ سوال کر دے اور حقیقی محتاج ہو اس کے سوال کو پورا کرنا، یہ نیکی ہوتی ہے۔ وفی الرقاب، گردن کو آزاد کرنا، قرضوں کو ادا کروانا، یہ اللہ کے ہاں بڑی نیکی شمار ہوتی ہے۔ اور تم حقوق العباد میں لگ گئے، تم نے حقوق اللہ کو چھوڑ دیا؟ نہیں، عبادت بھی کرنی ہے، عمل بھی کرنا ہے، اللہ کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں، بندوں کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ تم نے اصلاح فلاح خیر و فلاح کے کاموں میں لگ کر اپنی عبادت کو ڈھیلا کیا۔ اپنی عبادت کو ڈھیلا کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں؟ نیکی تو اس کی ہے، کس کی ہے؟ وہ اقام الصلاۃ، جو نماز کو اقامت کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ آج ہم عبادت کرتے ہیں تو فلاح کا کام نہیں کرتے، فلاح انسانیت کا کام کرتے ہیں تو عبادت نہیں کرتے۔
بھائی اللہ کہتا ہے تم انسانیت کی فلاحیت کے کام بھی کرو، عبادت بھی کرو، میرے حقوق بھی ادا کرو، میرے بندوں کے حقوق بھی ادا کرو، جیسے میں کہتا ہوں ویسے کرو تو تمہیں انشاءاللہ الرحمن نیکیاں ملیں گی۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنے والے بنو، وَآتَى الزَّكَاةَ، زکاتوں کو ادا کرنے والے بنو، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب معاہدے کرو تو معاہدوں کا ایفا بھی کرنا سیکھو، وعدوں کو نبھانا بھی سیکھو، وعدوں کو پورا کرنا بھی سیکھو۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البعث، اور 3 مواقع انسان کی آزمائش کے شدید ہوتے ہیں، 3 معاملات انسان کی آزمائش کے ہیں، اس وقت تم صبر کرنے والے بن جاؤ۔ اپنے ہر دکھ کے وقت میں، اپنی ہر مصیبت کے وقت میں، اور میدان جہاد میں جب زخم لگ رہے ہو، خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہو اور تلوار اور گولیاں چل رہی ہو، اس وقت صبر کرنا بہت بڑی نیکی ہوتی ہے۔ وہاں سے پیٹھ پھیر کے نہیں بھاگا جاتا، یا تو اللہ کے نظام کو غالب کیا جاتا ہے یا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا جاتا ہے۔ یہ 3 مواقع ایسے ہیں، اس میں انسان نے صبر کرنا ہے، تو جو صبر کرنے میں کامیاب ہو گیا، ان نیکیوں کو کمانے میں کامیاب ہو گیا، اولئک الذین صدقوا، اے نبی بتائیے، اپنے تمام صحابہ کو گواہ کر کے بتائیے، یہ ہیں وہ سچے لوگ، یہ ہیں وہ قول کے پکے لوگ، یہ ہیں وہ عمل کے پختہ لوگ، اولئک هم المتقون، جن کو اللہ تقوی دار کہتا ہے، یہ ہیں وہ پرہیزگار کہ ان کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیے میرے بھائی کہ ان میں سے کتنی صفات ہیں جو ہم میں پائی جاتی ہیں اور کتنی صفات ہیں جو ہم میں پائی نہیں جاتی ہیں۔ اگر ہم میں پائی جاتی ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں پائی جاتی ہیں تو ہمیں کوشش کرنی ہے ان صفات کو پیدا کرنے کی، ہمت نہیں ہارنی ہے، پیچھے نہیں ہونا ہے، اپنے آپ کو برا بھلا نہیں کہنا ہے، یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہمارا کیا ہوگا، آپ کے لیے جو ہوگا انشاءاللہ اللہ کی طرف سے خیر اور بہتری والا معاملہ ہوگا۔ آپ نے اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنی ہے جس سے اللہ کی رضا مل جائے، اللہ کے ہاں عافیت مل جائے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال ہمیں اخلاص کے ساتھ تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور دام در میں سخنے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے کی اور اللہ کی عبادت اس کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ حالات بہت تنگ ہوتے جا رہے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ جاننے والے ہیں، معیشت رنکا ہو رہی ہے، تنگ دست ہوتی جا رہی ہے، رزق چھین رہا ہے، آپ کے ہاتھ سے قوت خرید نکل رہی ہے، معیشت ڈاؤن فال ہو رہی ہے، بہت بڑے اچھے سفید پوش لوگ نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے تم لوگ گالیاں دیتے رہو، اس سے کچھ نہیں بگڑنے والا، اس سے کچھ نہیں ہوگا، تم پروٹیسٹ پہ آ جاؤ، اس سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے، تم ہماری بات کو جب تک نہیں مانو گے اس وقت تک ہم تمہیں اس فتنے سے باہر نہیں نکالیں گے۔ بندہ کوئی بھی آ جائے، جماعت کوئی بھی آ جائے، گروہ کوئی بھی آ جائے، جب اللہ ناراض ہے تو وہی ہوگا جو اللہ اپنے ناراض بندوں کے ساتھ کرتا ہے، جب تک تم اللہ سے ناراضگی کو دور کرنے والے نہ بنے۔ کیسے اللہ کی ناراضگی دور ہوگی؟ سورۃ الطلاق آیت نمبر 2 اور 3 فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پہ یقین رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو ایک نعمت سے نوازتے ہیں، وہ نعمت یہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ پہ ایمان رکھتے ہوئے، آخرت کے دن پہ یقین رکھتے ہوئے جو تقوی اختیار کرنے میں کامیاب ہو گیا، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے خلاصی کے راستے پیدا فرما دیتا ہے، بچت کا راستہ، خلاصی کا راستہ، مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ، تنگ دستیوں سے بچنے کا راستہ، معیشت کی بحالی کا راستہ، روزیوں کے بڑھنے کا راستہ، صحت اور سلامتیوں کا راستہ، انسان کی کامیابی کا راستہ، آخرت کی ضمانتوں کا راستہ اگر نکلتا ہے تو وہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ سے نکلتا ہے، جو اللہ سے ڈر گیا، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے باہر نکالنے کے راستے مہیا فرما دیتا ہے۔ کس طرح باہر نکالتا ہے؟ خود اللہ کہتا ہے وَيَرْزُقُهُ،
من حیث لا یحتسب، روزی دینے والا اللہ ہے نا، تم تو نہیں ہو، اللہ وہاں سے روزی عطا کرتا ہے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہے، اللہ وہاں سے روزی عطا کر دیتا ہے۔ لہذا اگر روزی مطلوب ہے، نکلنے کے لیے راستے مطلوب ہیں، تو خشیت کی ضرورت ہے، تقوی داری کی ضرورت ہے، ایمان باللہ کی ضرورت ہے، آخرت پہ یقین کرنے کی ضرورت ہے، اعمال صالحہ کی ضرورت ہے۔ جب ہم سب مل کے انشاءاللہ الرحمن اس نسخے کو اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی اور کامرانی مل جائے گی۔ اور جو یہ تنگ دستیوں پہ تنگ دستیاں بڑھتی جا رہی ہیں، یہ نہ سمجھیے یہ کبھی ختم ہوں گی، یہ کبھی ختم نہیں ہوں گی اگر ہم اللہ سے نہیں ڈرے، یہ کبھی ختم نہیں ہوں گی اگر اللہ کو ہم نے ناراض رکھا، یہ کبھی ختم نہیں ہوں گی اگر اللہ تعالیٰ ہم سے خفا رہے تو، کیونکہ ہم اللہ کے بندے ضرور ہیں، نافرمان ضرور ہیں، مگر یہ بات یاد رکھیے اللہ کے محبوب بھی بہت ہیں، اللہ آپ سے محبت بھی بہت زیادہ فرماتا ہے۔ آپ اللہ سے معافی مانگ لیجئے، اور ہم سب مل کے اللہ سے معافی مانگ لیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ بچت کا راستہ دے دے گا، نکالنے کا راستہ اللہ کا ہے، کیونکہ دنیا اللہ کی، اختیار اللہ کا، ملک اللہ کا، مالکیت اللہ کی، مالک اللہ ہے، ہم تو بندے ہیں، اللہ ہمیں ان تمام مشکلات سے نکالنے پر قادر ہے۔ شرط یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا رجوع تقوی کے ساتھ اللہ کے ہاں حاضر ہو جائے۔ لہٰذا ہم سب کو کوشش کرنی ہے اللہ کو راضی کرنے کی، اللہ سے دوستی کرنے کی، اپنی دوستی میں خشیت اور تقوی پیدا کرنے کی، اور اس تقوی میں اخلاص پیدا کرنے کی، اور اس اخلاص کی بدولت اللہ کا وعدہ ہے تمہیں نکالوں گا باہر۔ کیسے نکالوں گا؟ روزیوں کی اتنی فراوانی کر دوں گا کہ میں تمہیں وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہارا گمان نہیں۔ کہاں سے دے گا؟ اللہ خود کہتا ہے تمہارا گمان نہیں، تو سوچنے کی ضرورت بھی نہیں، اس طرف جانے کی ضرورت نہیں کہ اللہ کیسے کرے گا۔ مالک وہ اوپر بیٹھا ہے، سارے اختیار اس کے ہاتھ میں ہیں، اس نے وعدہ کیا وہ اپنے وعدے کو نبھاتا ہے، اس کی عادت ہے لا یخلف المیعاد، وہ اپنے وعدے کے کبھی خلاف نہیں کرتا، اللہ اپنے وعدے کو نبھاتا ہے، بندے اپنے وعدوں کو بھول جاتے ہیں۔ رجوع اللہ کی بہت حاجت ہے، تقوی خشیت کی بہت حاجت ہے، رجوع اللہ کریں، اللہ کی طرف پلٹ جائیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم غور و فکر کریں، اپنے اندر اصلاح عقیدہ، اصلاح عمل، اصلاح نفوس، اصلاح الدحون، اصلاح القلوب پیدا کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں درجات العلا حاصل ہو جائیں اور کامیابی اور کامرانی ہو جائے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال ہم سب کو دنیا اور آخرت میں سرخرو ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اور درجات العلا حاصل کرنے والوں میں شامل فرمائے۔